یہ ہماری پہچان ہے، یہ ہماری آئیڈینٹیفیکیشن ہے۔ یہ کیوں نہیں ہو؟ کیوں کہ ہم نے اصل سے کو بدل کر کے غیر ذات کو وضع کر دیا اور ہم اسی میں خوشی میں مبتلا ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لینے میں ہم خوش ہیں، لیکن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لینے میں خوش ہیں۔ اب بالکل ہونا چاہیے، لیکن کیا وقت نہیں ہونا چاہیے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد نہیں کہ آیت کریمہ ہماری آنکھ کے سامنے نہیں ہوتی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جو ہے اصل جہاں سے نکلتی ہے وہ ہے کلام اللہ۔ کتنے لوگ ہیں ہمارے لوگوں میں کلام اللہ کی سال ہر سال گزر جاتے ہیں، کلام اللہ کے ایک صفحے اور ایک رکوع کو پڑھ لیتے ہیں۔ تو در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کو ہونا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف خود ہماری زبان کو ہونی چاہیے، اور وہ زبان میں کیا ہے؟ اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعریف ہے یا رسول اللہ کی جو محبت ہے وہ محبت ہمارے دلوں میں ہمیشہ سال ہر سال رہنی چاہیے، کما سا کم نہیں ہو، کما سا کم نہیں ہو۔ ابھی جو مروجہ طریقے سے ہی صحیح، کیونکہ یہ قوم رسم و رواج میں پھنسی چلی جا رہی ہے، کیونکہ اس قوم نے بھی اپنے آپ کو دنیا کی اور اقواموں کے طریقے سے گویا کہ ایک مذہب ایک کمیونٹی کا اندر تصور کر لیا ہے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، یہ قوم جو ہے اسلام اور اسلام کے ماننے والی، گویا کہ یہ جو مسلم قوم ہے کالی کملی والے جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ قوم ہے، یہ جو غلام ہے، یہ کسی ایک پیراہن کا نام نہیں ہے، ایک مجموعے کا ایک اجتماعی نظام کا نام ہے۔ محمد علیہ السلام کے غلام کا نام جو ہے محمد علیہ السلام کے غلام کا نام، جو قوم جو کہلاتے ہیں وہ قوم امت محمدیہ جو ہے وہ لفظی اعتبار سے نہیں بلکہ معنوی اعتبار سے بھی کالی کملی والے کے غلام بن کر دکھا ہے۔ اور اصل غلام کا تصور لفظی نہیں بلکہ دنیاوی اور اخروی اعتبار سے سرخروئی غلام ہونے میں ہے۔ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ محمد عربی کے غلام محمد عربی کا نام لیوا آج دنیا میں رسوا ہو اور دنیا میں ذلیل و خوار ہو؟ یہ ممکن ہی نہیں ہو سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ محمد عربی کا جو اصل اصول ہے، جو اصل دین ہے، اس دین کو ہم نے چھوڑ رکھا ہے۔ ہم نے دنیا کے اور اقواموں کی طریقے سے ہم خوشنامی میں جینا سیکھ لیے ہیں اور ہم چند رسم و رواج میں الجھ کر کے رہ گئے اور ہم نے کہہ دیا کہ ہم کا نام لیوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ اگر ہم دنیا میں دنیا کے اقواموں سے یک زبان ہونا چاہتے ہیں، اس کے سامنے سینہ و صفت ہونا چاہتے ہیں، تو ہمیں قرآن پاک سے اپنے آپ کو وابستہ کرنا ہوگا۔ اور قرآن پاک سے وابستہ ہونے کے لیے یہ جو مکتب بنیاد مہرائیکا کے اندر یہاں کے ذمہ دارانوں اور یہاں کے نوجوانوں نے اس مکتب کا معاملہ قائم کیا ہے، اللہ رب الجلال نے چاہا تو ضرور اس بستی کے اور اس کے اطراف و کنار کے لوگوں کو انشاءاللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل غلام اور اصل نام لیوا بن کر کے یہ نسل نکلے گی۔ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ بھائی قرآن پاک ہمارے اوپر اترا، وہ بھی اقبال یہ نہیں اترا کہ ہمارے اوپر اصول کا یا ہمارے اوپر مسائل کا یا شاعر اسلام کا حکام کا معاملہ ہمیں سمجھ میں نہ آئے، ہماری مائنڈ میں نہ گھسے۔ اللہ نے تو تدریجاً بتدریجاً اتارا ہے۔ اسی کو اللہ کے نبی نے فرمایا ان ھذا القرآن ان اللہ یرفع بھذا القرآن، کہ جس قوم نے بھی اس قرآن کا مطالعہ کیا ہے، چاہے وہ اغیار ہی نہیں ہو، آج وہ عوجہ سریعت ہے۔ آج آپ دیکھیں یہاں پہ بہت سارے لوگ انٹلیکچوئل لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں جو میگزینوں کو پڑھا کرتے ہیں۔ آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، وہ بڑا گہرا ان کا مطالعہ ہے۔ آج دیکھیں یو اے ای میں، یو ایس اے میں، مصر میں ایسے یونیورسٹیاں قائم ہیں جو صرف قرآن کے اوپر ریسرچ میں لگی ہوئی ہے اور ان سے سنہرے
نکال رہے اور اس سے جواہرات نکال رہے اور آج وہ مارکیٹوں میں وہ سامان اور پروڈکٹ لانچ کرتے ہیں جس کے اوپر ہم دوڑتے ہیں. ہمارے اولاد کے اندر یہ کیوں نہیں کہ ہم اولاد قرآن کو پڑھ کر کے قرآن اس کی میڈیا تو ہے قرآن کا جو تعلق ہے سائنس کا کچھ نہیں. ہاں قرآن کے جو ریفرنس سائنس کے جو ریفرنس ہے وہ کلام اللہ میں مل جاتے ہیں. قرآن کسی سائنس کلام نہیں ہے لیکن اللہ رب الجلال نے اس کلام اللہ کے اندر یہ خوبی رکھی ہے کہ جس نے اس کو لفظی اعتبار سے بھی اگر پڑھا ریسرچ تو بات کی بات ہے لفظی اعتبار سے بھی پڑھا اللہ نے اس قوم کو دنیا میں سرخروئی عطا کی تھی. آپ اور ہم دیکھ لیں ہماری اولاد کی جہاں سے پہچان یا اسلام کی جہاں سے ابتدا ہے وہ دیکھ لیں وہ قوم وہ دنیا کس چیز کے نام سے جانتی تھی کس نام سے جانتی تھی. یہ کہتی تھی یہ جو ہلائے یہ بدو قوم ہے جس کا کوئی وقار نہیں جس کا کوئی ویلو نہیں جس کا کوئی ویلو نہیں. لیکن جب وہی بدو قوم جب وہی عرب قوم قرآن سے جب وابستہ ہوئی ہے تو یہ دیکھیے کہ اسی کو دنیا نے اپنا قائد اور اپنا مقتدی مانا. آج ہم انہی کے پیشوا ہیں آج ہم انہی کے ماننے والے ہیں اور آج ہم ذلیل و خوار. تو ہمیں قرآن کو پڑھنا ہوگا اور ہمیں اپنے بچوں کو اپ ڈیٹ کرنا ہوگا دینی اعتبار سے. اور اللہ رب الجلال نے کلام اللہ کے اندر جو برکت رکھی ہے ہم کو ایک بات سمجھ میں نہیں آتی ہماری قوم پر معذرت کے ساتھ ہمارے بڑے اکابر پیچھے بیٹھے ہیں اور نیچے بھی بہت سارے پڑھے لکھے لوگ بہت سارے علماء کرام اور بہت سارے انٹلیکچوئل لوگ ہیں جن کے ٹاپک ہی دین اسلام ہے. ہماری اس قوم کی جو شناخت اور پہچان اکاسوں سے ہماری علماء میں لوگ یہ بھی تھوڑا سا بہت جلدی متاثر ہو جا رہی ہے لوگوں سے. یہ بھی دینی بھی دنیا بھی یہ بھی کا لفظ کم از کم علماء کی زبان سے تو اچھی نہیں لگتی. بھائی بڑے انصاف اور بنتے ہیں آپ اور انصاف کے ساتھ ہم نے اپنے آپ کو اپ ٹو ڈیٹ کہلانے کے لیے تھوڑی سی ماڈرنائزیشن آئی اور ہم نے اپنے آپ کو اپ ٹو ڈیٹ کر لیا بالکل بنے کیونکہ قوم کو اس کی بھی ضرورت ہے. لیکن لفظ بھی کو نکال دیا جائے. آپ وہی انصاف کیوں نہیں کرتے جو اصل ضرورت ہے. علم در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیواؤں نے کہ یہاں اصل اس کی صرف دو قسمیں ہیں. ایک علم نافع دوسرا غیر نافع. علم نافع کے اندر اس کی لسٹ میں جو آئے گا اس کا حاصل کرنا تو ضروری ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ ایکسٹرنل ہے. اگر وقت ملتا ہے تو اس کو آدمی حاصل کرے گا. اگر وقت نہیں تو پہلے اصل چیز کو آدمی حاصل کرے بعد میں غیر اصل کو حاصل کرے. کیوں اس پہ ایک واقعے کو قول علامہ ابن تیمیہ کا یاد آتا ہے. علامہ ابن تیمیہ نے کہا ان اللہ یقیم الدولۃ قائمۃ کافرا عادلا او کافرا ان اللہ لا یقیم الدولۃ ظالما او مسلما. علامہ ابن تیمیہ نے کہا کہ اگر انصاف کے ساتھ حکومت کافر کی کیوں نہ ہو اللہ اس کو قائم رکھتا ہے. اگر ناانصافی کے ساتھ ہو اگر ظلم کے ساتھ ہو تو اللہ مسلمان کی بھی حکومت قائم نہیں کرتا. آج ہم نے اپنے آپ کو ہر ایک کو دیکھیے انصاف کے بادشاہ بنے بیٹھے ہیں اور ان کا جو تعلق ہے اپنے رہنماؤں کو اور آپ کو جو دین بتایا محمد عربی کے یہاں سے تابعی صحابہ اور تابعین کے ذریعے سے جو ہمارے پاس علوم نبوت کو شیئر کیا آج ہم ان کو ہی طریقہ بتا رہے آج ہم ان کو ہی خیالات اپنی پیش کرتے ہیں. ہم اپنی تھیوری ان کو کوٹ کرتے ہیں. یہ کیسی تہذیب وہ کیسا زمانہ. بھئی یہ انصاف کا معاملہ ہوگا تو آپ کے لیے جو ضروری ہے کیونکہ آپ ڈاکٹر اور انجینئر بعد میں ہیں فارمر اور آپ بزنس مین بعد میں ہیں. آپ پہلے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے پڑھا ہے. لہذا آپ کے اوپر
ایک چیز جو لازم آتی ہے وہ لازم یہ ہے کہ اللہ کے دین کو آپ سمجھیں اور اللہ کے دین کو سمجھ کر کے آپ عمل کریں، اور آپ کا عمل وہ بھی ناقص اور ادھورا ہے، کیونکہ ایک عربی کا قاعدہ ہے مالم یتم الواجب الا بہ فہو الواجب، کہ فرائض کو پورا کرنے کے لیے جس چیز کی اصل ضرورت ہو تو اس کا حاصل کرنا بھی واجب ہے۔